حضرت قز بن اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نابغہ جادی کو بڑھاپے کی عمر میں دیکھا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان کے دانت اولوں کی طرح چمکتے تھے، کیونکہ حضور نے ان کو دعا دی تھی کہ تمہارے منہ کی اللہ مہر نہ توڑے، تو ان کے دانت آخری عمر میں بھی اولوں کی طرح چمکتے دکھائی دیتے تھے۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معروف قصیدہ بانت سعاد حضور کے لیے لکھا اور آقا کریم نے اس کے صلے میں اپنی چادر عطا فرمائی۔ ہے تو ویسے ان اشخاص میں سے تھے کہ جن کے قتل کا حضور نے حکم دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن آقا کریم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، جو صحن حرم میں آ جائے اسے معاف کر دو، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی امن دے دو، جو ہتھیار ڈال دے، امن مانگے، دروازے بند کر لے، سب کو امن دے دو۔ لیکن کچھ اشخاص تھے، ان کا نام لے کر فرمایا یہ اگر کعبے کے اندر بھی آئیں ان کو پھر بھی قتل کر دو، اگر یہ دیوار کعبہ سے لپٹ بھی جائے تو ان کو پھر بھی نہیں چھوڑنا۔ ان میں سے ایک کعب بن زہیر تھا۔ حضور نے خاص طور پہ فرمایا من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، تم میں سے اگر کوئی کعب بن زہیر کو ملے تو پھر فوراً اسے قتل کر دے، چونکہ یہ زمانہ نبوت کے ابتدائی ایام میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں میں قصائد کہے جاتے اور عظمتوں کا بیان ہوتا، اور جنگوں کے مواقع پہ جب لشکر آمنے سامنے ہوتے تو یہ ہجوی اشعار پڑھا کرتا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو۔ یہ بھاگ گیا، اس کے بھائی نے اس کو پیغام بھیجا تو کتنی دیر تک حضور علیہ السلام کے غلاموں کی نگاہوں سے چھپتا پھرے گا؟ پورے جزیرہ عرب میں تجھے پناہ نہیں ملے گی اور وہ تجھے قتل کر دیں گے، لیکن میں تجھے کہتا ہوں کسی طرح سے خود حضور کی خدمت میں پہنچ اور اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، تو مجھے امید ہے حضور معاف کر دیں گے۔ رات کا اندھیرا تھا، صبح کا وقت ظاہر ہو رہا تھا، حضور تشریف فرما تھے، یہ آ کے پاس بیٹھ گیا، چہرے پہ چادر اوڑی ہوئی، منہ چھپائے ہوئے، اور عرض کرتا ہے حضور اگر کعب بن زہیر کو ڈھونڈ لائیں تو آپ اس کو معاف کر دو گے؟ حضور نے فرمایا کعب تو آج گیا ہے، جا میں نے معاف کر دیا۔ تو کعب جو اب حضرت کعب بن چکے ہیں، کہا عرض کی حضور جس زبان سے آپ کی حجب کہا کرتا تھا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اسی زبان سے آپ کا قصیدہ کہنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جو، ذرا ممبر بچ جانے دو۔ ممبر بچ گیا، مجمع لگ گیا، حضرت کعب ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے اور انہوں نے اپنا وہ مشہور قصیدہ بانت سعاد پڑھا، جس میں انہوں نے کہا اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول، لوگوں میں اللہ کے رسول کی خدمت میں معافی مانگنے آیا تھا، مجھے یہاں آ کر پتہ چلا ہے نبی تو ہے ہی بڑا بندہ نواز۔ ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند سیف من سیوف الہند مسلول، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اور ایسا نور جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے، ہندوستان کے لوہے کی تنی ہوئی تلوار ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کعب مجھے ہندوستان کے لوہے کی تلوار نہ کہو، مجھے اللہ کی تلوار کہو۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے خود اصلاح دی۔ تو جب یہ قصیدہ پڑھ چکے تو آقا کریم نے اپنی چادر اتاری اور حضرت کعب کو عطا فرمائی، ان کو بھی چادر عطا فرمائی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے دعا دی، جب وہ حضور کی شان لکھتے تو آقا کریم نے کہا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل امین سے ان کی مدد فرما۔ اسی طرح 34 لوگ تھے جو باقاعدہ حضور علیہ السلام کی حضور کے زمانے میں نعت خوانی کیا کرتے تھے اور حضور کے قصائد بیان کیا کرتے تھے۔ ویسے تو بہت سارے لوگ تھے، ہر صحابی کی لبوں پر تذکرہ حضور کا ہوا کرتا تھا، لیکن یہ خاص طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
مدح کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی مدح و ستائش کا سلسلہ حضور کے بعد بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، بلکہ قیامت جب قائم ہوگی اور کائنات میں کسی کا ذکر باقی نہیں رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب پہ اس وقت بھی درود بھیج رہا ہوگا۔ اس لیے حضور کے ذکر کو علماء نے کہا کسی دور میں بھی فنا نہیں ہے۔ جب زبانیں جو ہے وہ بند ہو جائیں گی، جب اجسام موت کی آغوش میں چلے جائیں گے اور کائنات میں کوئی شخص نہیں ہوگا، تو اس وقت بھی حضور کے ذکر کا نغمہ موجود رہے گا، اور آقا کریم علیہ السلام کا تذکرہ نور اس وقت بھی جاری رہے گا۔ کائنات میں حضور علیہ السلام کے ذکر کی یہ خوشبو کراں تا بکراں پھیلی ہوئی ہے، اور کائنات میں کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں حضور کا ذکر اور حضور علیہ السلام کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ گو کوئی شخص بھی حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ جس نے بھی حضور کی مدح میں لب کھولے ہیں، اس نے یہی کہا ہے کہ میں حق ادا نہیں کر سکا، لیکن سعادت مندی تو پا رہا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ لوگوں میں اپنے شعروں سے حضور کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ جب اپنے شعروں میں حضور کا نام ذکر کرتا ہوں تو میرے شعروں میں جمال پیدا ہو جاتا ہے، ان میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، چونکہ سج جاتے ہیں شعر نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر سوال کیا جائے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ستائش کروں، تو کہتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی محبوب کی عظمتوں اور محبوب کی شانوں کا جاننے والا ہے۔ اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، او دیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے، صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ یہاں بڑے بڑے لوگوں نے حضور کے قصیدے لکھے اور آخر میں یہی کہا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ یہاں بات آ کر کے ختم ہوئی۔ ہم غالب دیکھتے ہیں کہ جب اپنے محبوب کی مد میں زبان کھولتا ہے تو پھر موتی پروتا چلا جاتا ہے۔ خود اس کو دعویٰ ہے کہ میرے جیسا انداز سخن زمانے میں کوئی نہیں رکھتا، ذکر اس پر ہی وش کا پھر بیاں اپنا تھا، بن گیا رقیب آخر جو راز تھا اپنا تھا۔ اس کو ناز ہے اپنے سخن پہ، اپنی گفتگو پہ، لیکن غالب کو کہا گیا تو نے مہوشوں کے، زہرہ جمالوں کے اور خوبصورت لوگوں کے قصیدے لکھے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی نعت بھی لکھ۔ تو غالب کہنے لگا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ کہنے لگا کہ میں بیان کیسے کر سکتا ہوں جب میں جانتا ہی نہیں ہوں، تو اللہ جل شانہ ہی محبوب علیہ السلام کے مرتبے کو جاننے والا ہے اور بیان بھی وہی فرما سکتا ہے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ رفیع عطا فرمایا، جو شان و منزلت عطا فرمائی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ کے مادح کی آخری حد عجز ہے، یعنی کوئی شخص بھی حضور کی مدح و ستائش میں لب کھولتا ہے تو بالآخر عاجز آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں، میں نے ایک دن روحانی طور پہ پرواز کی اور میں یہ چاہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ حضور کی عظمتیں اور حضور کی رفتیں کیا ہیں، ان کا عالم کیسا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے معرفت کے سمندر میں غوطہ، جہاں میری منتہائے پرواز ہو رہی تھی اور آقا کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا ابھی آغاز ہو رہا تھا، فائزہ بینی و بینہا الف حجاب من نور، میرے نقطۂ انجام اور آقا کریم کی عظمتوں کے نقطۂ آغاز کے درمیان 1000 نور کا پردہ تھا، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو جل کے راکھ ہو جاتا۔ یہ ولیوں کا امام حضرت بایزید بستامی بیان فرما رہے ہیں، وہ بایزید بستامی جن کو یحییٰ بن
معین نے لکھا، حضرت اس شخص کی کیا شان ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک جرعہ لیا، ایک گھونٹ پیا اور ایسا نشہ چڑھا کہ ابھی تک مستی نہیں اتر رہی۔ تو آپ نے جواب دیا، میاں تو اس کا حال پوچھتا ہے جس نے لیا اور ابھی تک نشہ نہیں اتر رہا، تو اس کا حال کیوں نہیں پوچھ لیتا جو پورا سمندر پی گیا پھر بھی ہوش میں پھر رہا ہے۔ یہ حضرت باجید بسطامی علیہ رحمہ کی ذات ہے، اور وہ فرماتے ہیں جہاں میری منتہائی پرواز تھی اور آقا کریم علیہ السلام کا بھی آغاز تھا، اس کے اور اس کے درمیان 1000 نور کا پردہ آ گیا۔ جس نبی کے نقطۂ آغاز تک نہیں پہنچ سکتا، اس نبی کی رفتوں کا اندازہ اور اس نبی کی عظمتوں کو ناپ تولنا یہ کس کے بس کا روگ ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو الحسن رفاعی ایک بزرگ ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن روحانی طور پہ پرواز کی، حتیٰ ساتھ تو فی الفوقانیات، یہاں تک کہ بہت اونچا چلا گیا۔ جب بہت اونچا چلا گیا تو ایک عرش آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ آواز آئی، ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی مالک معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ تو آواز آئی، ارجع لا وصول لک، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو لیکن جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے ہیں وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہو، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا غل اولاب کمال ہی، جو بلندیاں حضور کو نصیب ہوئی ہیں وہ حضور کا ہی مقسوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ رفتیں عطا فرمائی، وہ شانیں عطا فرمائی۔ حضرت امام بصیری فرماتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، کہتے ہیں کوئی زبان سے کیا بیان کر سکتا ہے، حضور کے فضل و کمال کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا دع ما مدعته النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی، فرماتے ہیں کہ جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ وہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، کہا وہ نہ کہنا، اس کے علاوہ حضور کے لیے جو مرضی کہہ دے حضور اس سے بھی اونچے ہیں۔ اتنی شانیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں۔ ابن حاج نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی عظمتیں تو حضور کی عظمتیں ہیں، مدینہ المنورہ کی عظمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ حضور کے شہر انور جس کو حضور کے قدموں سے لپٹنے کی سعادت کی وجہ سے یہ مرتبہ نصیب ہوا ہے کہ اس کے کمالات کی حد نہیں ہے، اور جہاں تک حضور علیہ السلام کی شان ہے تو اس کا تو احاطہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! وہ کیا کسی نے کہا کہ کیا یہ کم ہے کہ تو محبوب خدا ہے؟ یہ کتنا بڑی سعادت ہے حضور علیہ السلام کی۔ تو آئیے آج ہم حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا مختصر بیان جو ہے وہ سنیں گے اور اپنے قلب و نظر کی تزکی کا سامع کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی شانیں سن کر جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ غلام کو اپنے آقا کی تعریف سن کر کے خوشی ہوتی ہے، اور ہم حضور علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں تو تسکین پا جاتے ہیں اور قلوب راحت پاتے ہیں، اور جی چاہتا ہے کہ یہ نغمہ چھڑا ہی رہے اور محبت کی بولی بولنے والے اس سلسلہ محبت کو پھیلاتے ہی رہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی ایسا بھی ہے کہ جو درجوں میں سب سے اوپر چلا گیا۔ اور علماء فرماتے ہیں اس سے مراد میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جو درجہ کسی کو نصیب نہیں ہوا وہ حضور کا مقسوم ہے۔ ابھی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھا جا رہا تھا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔
تمام کائنات میں مخلوقات میں اولیاء افضل ہیں، اولیاء سے نبی افضل ہیں، نبیوں میں رسول افضل ہیں، اور رسولوں کے اندر امام الانبیاء حضور نبی رحمت کو فضیلت دی گئی ہے۔ تو کہا کوئی تو ایسا ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی ایسا بھی ہے کہ جو درجوں میں سب سے اوپر چلا گیا، کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ تو درجوں میں سب سے اوپر جو شخص گیا ہے، اس ذات کا نام، اس شخصیت کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہمیں اس بات پہ فخر حاصل ہے کہ ہمارے نبی نبیوں کے امام ہیں۔ یہ سعادت مندیاں ہمیں عطا فرمائی گئی، آج ہمیں جو عزتیں دی گئی ہیں یہ حضور کے صدقے سے دی گئی۔ کنتم خیر امت، یہ مجھے اور آپ کو کہا گیا نا۔ ہم سوچیں کہ ہماری اوقات تھی کہ ہمیں یہ کہا جاتا، لیکن اصل شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ اس لیے حضور کے دم سے ہمیں یہ عزتیں نصیب ہوئیں کہ ہم تمام امتوں سے افضل قرار پائے، اور تھوڑا عمل بھی بہت سارا قرار پاتا ہے۔ یہ ماہ صیام لے لیجئے، ایک نفل پڑھو تو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض پڑھو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کتنی کرم نوازیاں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عصر کے وقت پہ رکھا گیا ہے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا، ایک بندہ صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک کی رات ملتا ہے۔ دوسرا ظہر سے لے کے عصر تک مزدوری کرتا ہے، وقت تھوڑا ہے، اس کو بھی ایک کی رات ملتا ہے۔ اور تیسرا شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت دونوں سے تھوڑا ہے، لیکن اس کو 2 کی رات ملتے ہیں۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے کہ تھوڑے عمل پر بھی اجر بہت زیادہ رکھا گیا۔ اسی ماہ نور میں آنے والی بابرکت شب، جسے لیلۃ القدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس ایک رات کے بارے میں میرے رب نے کہا ہے کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ اتنی عظمتیں دی گئی ہیں اس امت کو، یہ حضور کے صدقے عطا فرمائی گئی۔ تو کہا یہ رسول ہیں، ہم نے ان کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اللہ سے کلام کرنے کا شرف پاتا ہے، لیکن ایسا بھی ہے جو درجوں اور فضیلتوں میں سب سے آگے چلا گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعتیں، ان کا بیان چند ایک احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریش من کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ سے قریش کا انتخاب کیا، اور قریش سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم سے میرا انتخاب کیا۔ یعنی پوری کائنات کے اندر کنانہ افضل، کنانہ میں سے قریش افضل، قریش میں سے بنو ہاشم افضل، اور فرمایا بنو ہاشم میں اللہ نے میرا انتخاب فرمایا۔ یہ وہ قصیدہ ہے جو حضور نے اپنا خود بیان فرمایا ہے۔ چونکہ یہ فریضہ تھا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اپنی عظمت کا بیان لوگوں کے سامنے رکھا۔ یہ حضور علیہ السلام کی دنیا پہ عظمت ہے۔ اب دیکھیے حضرت انس سے روایت ہے، جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ وانا اول من یقرع باب الجنہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نبیوں میں سب سے زیادہ ماننے والے میرے لوگ ہوں گے۔